بسم الله الرحمن الرحيم. حسن تعلق بي واحتل وجداني صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كان بعدي نبيا لكان عمر. لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت ختم ہے، لیکن سنو، اگر اللہ نے میری امت میں نبوت کو باقی رکھنا ہوتا خطاب کا بیٹا نبی بن کر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، سو اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر ابن خطاب ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر ابن خطاب سے کہا اللہ کی قسم اے عمر، جس راستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان تیرے راستے کو چھوڑ دیتا. ایک کتاب پہ نظر پڑتی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کتاب کو لیتے ہیں، ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ آیات کیا ہے؟ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. طه، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے. یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے. وہ رحمان ہے جس نے اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے. جو کچھ ارض و سماوات اور ان کے درمیان اور جو ارض کی انتہائی گہرائی میں ہے، ان سب چیزوں کا وہی مالک ہے. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. آسمان کے تارے اتنے زیادہ اور لا تعداد ہیں کہ کوئی ان تاروں کو گننا چاہے، باوجود کوشش کے وہ ان تاروں کو گن نہیں سکتا. امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی ذات بھی ہے، جس طرح پوری دنیا کوشش کر لے آسمان کے تاروں کو نہیں گن سکتی، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ساتھی اور اس صحابی کی نیکیوں کو بھی کوئی نہیں گن سکتا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، آسمان پہ چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہ آسمان کے لا تعداد تارے ان کو کوئی گن نہیں سکتا، کیا آپ کی امت میں کوئی خوش نصیب ہے کہ اس کی نیکیاں بھی اتنی ہی ہو جتنی آسمان کے ستارے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا ہاں عائشہ، میری امت میں ایک شخص ہے جس طرح کوئی آسمان کے ستاروں کو نہیں گن سکتا، اسی طرح عمر ابن خطاب کی نیکیوں کو بھی کوئی نہیں گن سکتا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا، جن کی کنیت ابو حفص، ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 13ویں سال
مکہ میں پیدا ہوئے. زمانہ جہلیت میں، دور جہلیت میں بھی عرب کی سفارت کا عہدہ امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس تھا. تجارت آپ کا پیشہ، اور اسی تجارت کے پیشے سے منسلک ہو کر اتنی ترقی پائی کہ شاہان روم و فارس کے دربار میں آپ کا اثر و رسوخ تھا. نبوت کے 6 سال عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ لا الہ الا اللہ کے توحیدی نعرے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شدید ترین مخالف اور دشمن. ایک دن گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی غصے سے گزر رہے ایک مسلمان جس نے اپنے ایمان کو ابھی تک چھپایا ہوا تھا، وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ غصے میں ہو، ننگی تلوار گلے میں ہے. کہا آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا، نعوذ باللہ، کیونکہ اس نے ہمارے قریشی سرداروں کو بیوقوف گردانا ہے اور ہمارے معبودوں کے بارے میں غلط بات کہتا ہے، غلط جملے کہتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے. اور یہاں پر اس جملے کو کبھی نہ بھولیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق سے پیارا اخلاق کسی اور کا، جن کی میٹھی اور شیریں زبان سے پیاری گفتگو اور زبان کسی کی نہیں. سائل کہتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ مومنوں کی ماں، اہل ایمان کی ماں جواب میں پوچھتی ہے کیا تو نے رب کے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کہا مومنوں کی ماں قرآن تو پڑھا ہے. کہا پورا قرآن محمد کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی میٹھی زبان والے، اتنے پیار والے، اتنی محبت والے، لیکن یاد کر لیجئے جب بھی لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگے گا کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، عزت دینے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، تو اہل شرک، اہل کفر اس کے جواب میں کہیں گے یہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے. آج بھی یہی اعتراض ہوتا ہے جب ہم لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں تو اہل شرک جواب میں کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کرتا ہے. ہمیں تو چھوڑیے، ہم تو آقا امام کائنات، امام آدم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں سے اڑنے والی خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. لیکن جب امام الانبیاء نے، امام اعظم نے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو مکہ کی گلیوں میں بلند کیا، اس وقت کے کفار نے بھی جواب میں وہی کہا تھا جو آج اہل توحید کو اہل شرک کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی کہا یہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے قریشی سرداروں کو بیوقوف سمجھتا ہے. آج میں اس کی گردن کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں تو بڑی بری راہ پہ جا رہا ہے، تو بڑے خطرناک راستے پہ جا رہا ہے، کسی اچھے کام کے لیے نہیں جا رہا. جواب میں کہتے ہیں لگتا ہے کہ تو بھی مسلمان ہو چکا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تیرا ہی کام سٹارٹ کیوں نہ کروں. کہا میری طرح بڑھنے والے، جس اسلام کے امام اور نبی کو مٹانے کا سوچا ہے وہ اسلام تو ہے خطاب کے بیٹے تیرے گھر میں داخل ہو چکا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا تیری بہن اور تیرا بہنوئی لا الہ الا اللہ پڑھ کر محمد کے مریدوں میں شامل ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہیں سے اپنا راستہ پلٹتے ہیں، غصے کی کیفیت میں بہن کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، دروازے پہ کھڑے اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ مسلمانوں کو ابتدائی ایام میں دوسرے مسلمانوں کی کفالت میں دے دیا کرتے تھے اور ان کے ذمے ان کو قرآن کی تعلیم دینا ہوتی. قرآن کی آواز سنتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، بہن پوچھتی ہے کون ہے؟
جواب میں کہتے ہیں خطاب کا بیٹا ہے. دروازہ کھلتا ہے, اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اس مسلمان ہونے کی وجہ سے, اس کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے اپنے بہنوئی کو مارتے ہیں, بہن کو مارتے ہیں. یہاں کے بہن لہو لہان ہو جاتی ہے, لیکن جس کا عمر بیٹا تھا اس کی وہ بیٹی تھی. خطاب کا بیٹا عمر تھا تو بہن بھی تو عمر کی تھی. جواب میں کہتی ہے بھائی تیرا جی چاہے آج میری گردن کو قلم کر دے, میں کلمہ پڑھ چکی ہوں, میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. جب بہن کو خون آلود دیکھتے ہیں غصہ تھمتا ہے, گھر میں بیٹھتے ہیں, ایک کتاب پہ نظر پڑتی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کتاب کو لیتے ہیں, ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں, اور وہ آیات کیا ہے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. اس کو پڑھتے ہیں, ایمان امیر عمر کے دل میں داخل ہو جاتا ہے, بے اختیار پکار اٹھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ صحابہ جو اس گھر میں موجود تھے, گھر والوں کو قرآن کی تلاوت سکھا رہے تھے, وہ چھپی ہوئی جگہ سے باہر نکلتے ہیں اور بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر ابھی چند دن پہلے ہی ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی, اے اللہ اسلام کو عزت بخش, دو میں سے کسی ایک انسان سے, یا عمر ابن حشام کو لا الہ الا اللہ کی توفیق دے دے, یا عمر ابن خطاب کو مسلمانوں کی صف میں شامل کر دے. عمر ہمیں یقین ہے ہمارے نبی کی دعا تیرے حق میں اللہ نے قبول کر لی ہے. کہتے ہیں مجھے اپنے نبی کے پاس لے کر چلو. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, دروازہ بجتا ہے, مسلمان اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ جواب میں کہتے ہیں عمر ہوں. مسلمان کچھ پریشان ہوتے ہیں کہ ننگی تلوار ہے, گلے میں لٹکی ہے, اور عمر کی بہادری کا کیا کہنا, عمر کی شجاعت کا کیا کہنا. آج کے دور کے ظالم امیر عمر کے ایمان کا بھی انکار کرتے ہیں, اس کی شجاعت کا بھی انکار کرتے ہیں. فاضل علوی ایک شیعہ ذاکر ہے, وہ کہتا ہے اس عمر نے رضی اللہ عنہ وارضا, ابو بکر عمر عثمان تینوں نے مل کر کسی کو ایک چاقو بھی نہیں مارا, تو بہن کو مارنے سے تو کوئی بہادر نہیں بنتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. جنہیں بندے نا مسرت جگر دی تختی تے فاضل دے لفظ لکھ لے مر جانے یاد رکھے. یہودی اپنے والے پاس کھچے, کتا نبی آ جائے, یہودی سوچے بھی اگے تا رڈیا نا سائیں اور ہوں نبی آل جاندہ پیا. جتنے بندے رسول دے نال آئے نا انہاں کول ہور تے کسے جنگ وچ بندہ مویا کوئی. مینوں قرآن دی قسم غازی دا عالم سامنے جڑا بندہ مینوں کسے روایت وچ وکھائے نا بے نہ رل کے بھی کسے نوں چاقو مارے میں مذہب چھوڑ دے سا تے وقت بہن نو کٹن نال تے بندہ بہادر نہیں نہ بندا. یہ عمر کے ایمان کے منکر, یہ عمر کی بہادری کے منکر, اور جو صحابہ کے ایمان کا منکر ہے مومن اس کو مومن نہیں مانا کرتے. حمزہ اللہ کا شیر حمزہ رضی اللہ عنہ وارضا, سید الشہداء حمزہ اندر بیٹھے ہیں. جب پتہ لگتا ہے کہ عمر ابن خطاب آیا ہے, کہتے ہیں دروازہ کھول دو. اگر یہ نیک نیت سے آیا ہے تو اس کو خوش آمدید کہا جائے گا, اور اگر یہ بری نیت سے آیا ہے حمزہ عمر کی تلوار سے عمر کی گردن کو کاٹ ڈالے گا. دروازہ کھلتا ہے, امیر عمر اندر داخل ہوتے ہیں, دو صحابہ اس کی بازوؤں کو پکڑتے ہیں. آقا علیہ السلام کہتے ہیں عمر کی بازوؤں کو چھاڑ دو. اٹھ کر عمر کے دامن کو پکڑ کے جھٹکتے ہیں اور کہتے ہیں عمر ایمان لے آؤ, اسلام لے آؤ. فوراً آواز لگاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. اہل ایمان
جو چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ میرے عمر کی بہادری کا انکار کرنے والوں، میرے عمر پر تہمت لگانے والوں، اس کی توہین کرنے والوں، کاش تمہارے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ ہوتا تو تم محمد کے کسی صحابی کی توہین نہ کرتے۔ مسلمان چھپ کر اللہ کا نام لیا کرتے تھے، اور اس دن اتنی بلند آواز سے عمر کے اسلام لانے پر نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے کہ مکے کی گلیاں گونج اٹھتی ہیں۔ مسلمان پہلی مرتبہ اللہ کے نام کو اتنی بلندی سے مکے کی گلیوں میں بلند کرتے ہیں، اس آوازیں کو بلند کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، کھل کر شرعام اللہ کی توحید کی آواز کو پہنچاتے ہیں، ماموں کے گھر جاتے ہیں، ماموں کو کہتے ہیں میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ ماموں کہتا ہے ایسا نہ کرنا، یہ غلط حرکت نہ کرنا۔ کہا تم کہتے ہو نہ کرنا، میں کر چکا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ماموں گھر سے نکال دیتے ہیں، ایک اور قریشی سردار کے پاس جاتے ہیں، ان کو جا کر اس کی خبر دیتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ پھر جمیل بن عمر کے پاس جا کر امیر عمر اپنے ایمان کا آوازہ بلند کرتے ہیں، وہ فوراً بھاگتا ہے، خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے، قریش قوم موجود ہے، اور ان کے سامنے کہتا ہے سنو، عمر ابن خطاب بھی محمد کے مریدوں میں شامل ہو چکا ہے۔ یہ سارے قریشی اٹھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ عمر کے ماموں سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا، آج سینے چڑھا کر آتے ہیں اور کہتے ہیں سنو، میں عمر کو پناہ دیتا ہوں، آج کے بعد کوئی عمر پہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ لیکن عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ عام مسلمانوں پر ظلم ہو اور یہ ماموں کی پناہ میں رہے۔ ماموں سے کہتے ہیں ماموں، میں تیری پناہ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، میں اپنے اللہ کی پناہ میں ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں شک ہے امیر عمر کی شجاعت کا، تو آؤ امیر عمر کی شجاعت کی گواہی کائنات کا عام بندہ نہیں، کائنات کا سب سے عظیم بندہ محمد رسول اللہ دے رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میرے آقا پہ۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی ایسا مہاجر معلوم نہیں جس نے خفیہ طور پر چھپ کر ہجرت نہ کی ہو سوائے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے۔ ہر مسلمان نے ہجرت کرتے ہوئے خاموشی سے، خفیہ طریقے سے چھپ کر ہجرت کی۔ خود ہمارے امام، ہمارے آقا امام الانبیاء بھی غار میں چھپے رہے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ساتھ، لیکن امیر عمر جب ہجرت کے لیے تیار ہوئے اپنے گھر میں گئے، اسلحے سے اپنے بدن کو سجایا، گلے کے اندر تلوار لٹکائی، تیر و کمان اٹھائی، نیزہ ہاتھ میں لیا، بیت اللہ میں آئے، بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی، اور پھر قریشیوں کے مجمع کے پاس آئے، کہا سنو خطاب کا بیٹا ہجرت کر رہا ہے، تم میں سے جو اپنی ماں کو رلانا چاہتا ہے، اپنے بیٹے کو ماتم میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، وہ اس وادی کے پار عمر سے آ کر مل لے۔ عمر اعلان کر کے جا رہا ہے میں رسول کے پاس جا رہا ہوں۔ کسی کافر کو عمر سے ٹکر لینے کی طاقت نہ ملی۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ جن کی بہادری کی گواہی، جن کی شجاعت کی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور پھر اسلام لانے کے بعد جتنے غزوات ہوئے، جتنی جنگیں ہوئیں، عمر ابن خطاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر جنگ میں نبی کے ساتھ ہی۔ یہ عمر اور ابو بکر وہ ہستی ہے جو جنگ میں نبی کے ساتھ ہی، جو امن میں نبی کے ساتھ ہی، جو قبر میں نبی کے ساتھ ہی، جو جنت میں نبی کے ساتھ ہی۔ تم اگر نبی کو مانتے ہو تو نبی کے دو وزیروں کو ماننا پڑے گا، اور جو نبی کے وزیروں کو نہیں مانتا وہ حقیقت میں محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ احد کا معرکہ جب مسلمان ایک پہاڑی پہ پناہ لے لیتے ہیں، ابو سفیان اور
عمر کی عزت رضی اللہ عنہ وارضا، آپ کا مقام، مسلمانوں میں آپ کی شان کتنی تھی، اس کا جواب ایک کافر سردار سے لیتے ہیں۔ احد کے اندر ابو سفیان آتا ہے، آواز لگاتا ہے، ابھی تک کفار کی صف میں ہے، کلمہ نصیب نہیں ہوا، کہتے ہیں محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے کہا خاموش رہو، کوئی جواب نہ دے۔ ابو سفیان میرے نبی کا نام لینے کے بعد پھر یہ نہیں پوچھتا علی زندہ ہے، عباس زندہ ہے، حسن زندہ ہے، حسین زندہ ہے، پوچھا محمد زندہ ہے، جواب نہیں ملا، فوراً کہا ابو بکر زندہ ہے۔ وہ بھی جانتا تھا محمد کے بعد مقام ہے تو ابو بکر کا ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ خاموشی رہی، پھر پوچھتا ہے عمر زندہ ہے یا مارا گیا، جواب نہیں ملتا، کا نعرہ لگاتا ہے۔ آقا کہتے ہیں خطاب کے بیٹے جواب دو۔ کہا رسول کریم کیا جواب دوں؟ کہا اس نے نعرہ لگایا، تم اللہ کی عزت کا نعرہ لگاؤ، کہو اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ ابو سفیان کے سوالوں کا جواب مسلمانوں میں سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دیتے۔ اگر عمر کی خدمات کو ذکر کرنا شروع کریں، ایک درس نہیں راتیں گزر جائیں، عمر کی خدمات اور عمر کا مسلمانوں پہ احسان کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم کو جمع کرنا، اگرچہ اس کا آغاز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کی خلافت میں ہوا، لیکن اس کا مشورہ حضرت عمر نے دیا تھا، اس کا مشورہ امیر المؤمنین کے سامنے یہ تجویز حضرت عمر کی تھی۔ مسلمان بڑے شوق سے تراویح پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کو تراویح سے بڑی محبت ہے، جس طرح مسلمانوں کو تراویح سے محبت ہے، اہل شرک کو تراویح سے نفرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات تراویح ادا کی، رات کی نماز ادا کی، مسلمانوں نے آپ کے ساتھ ادا کی، دوسری رات پھر ادا کی، اور ایک رات آتی ہے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، نبی اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتے۔ مسلمان نبی کو اطلاع دینے کے لیے کوئی کھانستا ہے، کوئی آواز لگاتا ہے، بتانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا کا ادب یہ ہے کہ سب انتظار میں بیٹھتے ہیں۔ فجر کے وقت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ تم نماز رات کی یہ نماز، تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے باہر آئے ہو، میں خود جان بوجھ کر باہر نہیں نکلا کہ کہیں تمہارے اس ذوق اور شوق کو دیکھ کر اللہ تم پہ یہ نماز فرض نہ کر دے، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی رحمت میرے آقا کی اپنی امت کے لیے، کتنی فکر میرے آقا کی اپنی امت کے لیے کہ اب تم تو بڑے شوق سے آئے ہو، کہیں تمہارے شوق کو دیکھ کر اللہ تم پہ فرض نہ کر دے اور میری امت پر بھاری نہ پڑے۔ اور فرض ہونے کا سلسلہ کب تک ممکن تھا؟ جب تک اللہ کا نبی زندہ تھا، اور جب اللہ کے حبیب دنیا چھوڑ کر اگلے جہان کے لیے رخصت ہو گئے، شریعت پوری ہو گئی، وحی آنی بند ہو گئی، تو اب فرضیت والا معاملہ ختم ہو گیا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا نے مسلمانوں کے اس جوش کو دیکھا، نبی کی اس محبت کو دیکھا اس نماز کے لیے، تو پھر مسلمانوں کو حکم دیا، 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نبی کے صحابہ کو 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھایا کرو۔ فاضل علوی کہتا ہے ایک رات تراویح کی نماز پڑھ لو، کہتا میرا توتا ہے جواب ہے میں نہیں پڑھ سکتا۔ ہم نے تو پہلے کہا ہے اس نماز سے محبت اہل ایمان کو ہے، اسی لیے رسول کے صحابہ نبی کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ کہتے ہیں یہ تراویح، کہتے میں نے مولوی سے پوچھا تراویح کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہتا ہے امیر عمر نے دیتی سی،
پھر امیر المؤمنین کی شان میں توہین کرتے ہوئے یہ خبیث کہتا ہے وہ تو اور بھی بہت کچھ دیا کرتے تھے. انا للہ و انا الیہ. مینوں ساری کائنات مرشد کھڑا ہو کے آکھے نا فاضل الوی ایک رات تراویح پڑھ، میرا طوطا جواب میں نہیں پڑھا. میں ایک مولوی نو آکھیا گل سونا بندے دیا پترا، نہ رسول پڑھیے نہ سونے صدیق پڑھیے تے تسی ساری رات پریٹ کرا کرا کے بندے نو مار دیندے ہو، کہ تسی کتھوں لے ہیں؟ اے کہ سانو حضرت عمر دیتی ہیں. میں کہا وہ تو اور بھی بڑا کچھ دیندے سی. نہیں سنے ہاں ابھی الصلاۃ خیر من النوم انہوں ہی دیتی ہے نا. لا حول ولا قوة الا باللہ. وہ امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا جو اللہ کے نبی کے پیارے آپ کے ساتھی، آج اس کی میری اور تمہاری گلیوں میں اس کی توہین کی جاتی ہے. اور توہین کرنے والے اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، اور جن کے ایمان کی گارنٹی امام الانبیاء نے دی تھی اس کے ایمان کا انکار کرتے ہیں. امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا نے یہ تراویح کی نماز با جماعت اپنے دور میں مسلمانوں کے اندر اس کی ڈیوٹی لگائی. صحابہ کی وہ جماعت کروایا کرتے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا فرمایا کرتے تھے اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے، وہ رمضان میں ہماری مسجدوں کو روشن کر گیا. اللہ امیر عمر کی قبر کو روشن کرے، وہ رمضان کی راتوں میں اہل ایمان کی مسجدوں کو روشن کر گیا. آذان کے کلمات جب مسلمان مدینے میں پہنچے، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا. امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا نے یہ آذان کے کلمات جو خواب میں دیکھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے. آپ کو یہ تجویز پسند آئی اور وہاں سے آذان کا سلسلہ شروع ہوا. یہی فاضل علوی شیعہ ذاکر علیہ من اللہ ما یستحق امیر عمر کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نماز اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا جو اضافہ ہوا ہے یہ عمر کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے دور میں ہوا ہے، کیونکہ یہ عمر بہت کھایا کرتا تھا اور دیر تک سویا کرتا تھا، اس لیے پھر یہ اضافہ ہوا. اس کو جگانے کے لیے یہ الفاظ کہے گے. کہو اے بچہ اٹھیا ایک ساڑی قوم دے بچیاں دے ذہن دیکھو. سید ہے نا ماشاءاللہ، پھر تو موجہ ہی ہے. فرما رہے ہیں بچہ سیدزادہ کہ علوی صاحب الصلاۃ خیر من النوم کے بارے میں بتائیں. یعنی انہوں بھی ماسٹر نے کوئی ہور ہی لین دسی ہے، یعنی دکھی بچہ ہے نا. عزیز محترم نے سوال کیتا بیٹا دل دی تختی تے تویز بنا لے الصلاۃ خیر من النوم. اے جڑے سن نا یعنی کہ یعنی ایک نہیں یعنی وڈے سارے کہتے کھاندے پیندے سی، بڑی دیر تک سوندے سی. بیٹھے ہو اور بھی بڑا کچھ کرتے سی. لا حول ولا قوة الا باللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. زکوٰۃ کی آمدنی کا اندراج کے لیے، اس کو جمع کرنے کے لیے امیر عمر نے بیت المال کا سلسلہ شروع کیا. جہاد اور جنگی خدمات کے لیے امیر عمر نے تمام غزوات میں شامل رہے، اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور سے جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا عمر کے دور کے اندر وہ مزید پھیلتا رہا، یہاں تک کہ شام اور فلسطین کے دروازوں پر مسلمان پہنچے، عراق اور فارس کے دروازوں پر مسلمان پہنچے، اور مصر کی فتوحات کے دروازے یہیں سے کھلے. یہ امیر عمر کی خلافت کی ایک عظیم یادگار ہے. امیر عمر کے دور میں فوجی دفتر کی تربیت، رضاکاروں کے وظائف، یہ ساری ترتیبات مملکت کا نظام چلانے کے لیے یہ اس کا ابتدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا کے دور سے ہوئی. زراعت کی ترقی کے لیے امیر عمر نے
مسلمانوں کے ملکوں میں نہریں کھدوائی، کوفہ، بصرہ، موصل جیسے شہر امیر عمر نے آباد کروائے، اور جو ممالک فتح ہو گئے ان کو صوبہ جات میں تقسیم کیا، جیل خانہ قائم کیے، مناسب مقامات پر مسلمان فوجوں کی چوکیاں قائم کی، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے، تعلیم دین کے لیے علماء، قرار، معلمین کا انتظام کیا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ہر منزل پر چوکیے بنوائی اور چشمے جاری کیے، مسلمانوں کی خدمت کرتے ہوئے امیر عمر یہ دنیا چھوڑ کے اللہ کے پاس گئے۔ یہ وہ ہستی ہے جو اکثر اپنے رب سے دعا کیا کرتی تھی۔ امیر المؤمنین اللہ سے مانگا کرتے تھے کیا؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ اگلا حصہ دعا کا بڑا عجیب ہے، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور میری موت بھی مدینے میں واقع ہو۔ مدینہ تو مسلمانوں کا ملک ہے، شہر ہے، مسلمان فوجیں تو روم اور فارس سے ٹکرا رہی ہیں، امیر عمر شہادت بھی مانگ رہے ہیں اور مدینے سے باہر موت بھی نہیں مانگتے۔ اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور میری موت مدینے کے اندر ہو۔ اللہ نے امیر المومنین کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ فجر کی نماز پڑھا رہے 26 ذی الحجہ کی صبح مسجد نبوی میں امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ مصلی پہ کھڑے، ابو لؤلؤ مجوسی، فیروز نامی مجوسی، وہ 2 دھاری خنجر لے کر امیر المؤمنین پہ حملہ کرتا ہے اور آپ کو شدید زخمی کر دیتا ہے۔ امیر المؤمنین زخموں سے چور ہو کے گر جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے پہلا سوال کرتے ہیں امیر المؤمنین، غور کرنا، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہر اس کو جس کے دل میں عمر کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، کیا واقعی میں محبت عمر میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ ہوش آتے ہی پہلا سوال، لوگوں کیا عمر نے نماز پوری کر لی تھی؟ میں دوران نماز زخمی ہوا تھا، میری نماز پوری ہو گئی یا رہ گئی؟ اگر رہ گئی مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، میں اپنی نماز پوری کر لوں۔ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ کرکٹ میچ کے لیے نمازیں چھوڑنے والوں، ہاکی میچ کے لیے نمازیں چھوڑنے والوں، نرم گرم بستروں میں پڑے ہوئے جاگ کر آذان سن کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں سن کر پھر اپنے بستروں میں لیٹے رہنو، کروٹیں بدل کر سو جانے والوں، کیا تمہارا امیر المومنین سے کوئی رشتہ ہے؟ وہ تو موت و حیات کی کشمکش میں ہے، وہ تو آخری سانسوں میں ہے، اور اس وقت بھی امیر عمر کو فکر کیا ہے کہ میری نماز رہ تو نہیں گئی؟ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ امیر المؤمنین وہ عظیم ذات، زندگی کے آخری لمحات تک میرے نبی کی حدیثوں کی حفاظت کرنے والے، میرے نبی کی سنتوں کی فکر کرنے والے۔ ایک نوجوان آتا ہے اس حال کے اندر، امیر المؤمنین کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، اور جب عیادت کر کے واپس جاتا ہے آپ کی نظر اس کے ٹخنوں پہ پڑتی ہے، اس کی شلوار، اس کا کپڑا اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جی خیر صلی اللہ ہے، کوئی گل نہیں، اونچا کر لو ثواب ہے، نہ کرو گناہ کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی اپنے کپڑے کو ٹخنے سے بلند کرتا ہے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، تو بجائے اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کرنے کے کہ میں بھی سنت پہ عمل کروں، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے چھوٹے بھائی دی شلوار پائیں، کوئی کہتا ہے بارش ہو رہی ہے تو انہیں کپڑے کیوں ٹانگے ہوئے، کوئی کہتا ہے بکریاں چرانے جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کپڑا بچا رہا ہے۔ ایک تو یہ ظلم کہ ہم نبی کی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں،
میرے نبی نے فرمایا جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے یہ جہنم کی آگ میں ہے۔ ایک تو یہ جرم کہ حدیث محمد پہ عمل نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے بڑا گناہ یہ کہ حدیث پہ عمل کرنے والے کی بے عزتی بھی کرتے ہیں۔ لیکن نبی کے صحابہ اپنے نبی کی ایک ایک سنت پہ کٹنے اور مرنے والے، زندگی کے آخری لمحات اس میں بھی کہتے ہیں اس کو واپس بلاؤ، اور جب واپس آ جاتا ہے مسجد میں آ کر شلوار فولڈ کر کے پینٹ اونچی کر کے نماز پڑھنے والوں، اور واپسی پہ مسجد کے گیٹ پر ہی نیچی کر لینے والوں، جیسے دین صرف مسجد کے اندر ہے، راضی رہے رحمان ناراض نہ ہو شیطان، ایتھے اونچی کر لو باہر جا کے ہیٹ کر لے جائے، باہر رب کوئی نہیں، رب صرف مسجد ہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہا واپس بلاؤ، یہ واپس پلٹتا ہے، کہتے ہیں بھتیجے اپنی شلوار کو اونچا کر، یہ تیرے دل کو پاک رکھے گی، تیرے کپڑے کو بھی پاک رکھے گی۔ بیٹا عبداللہ آتا ہے، امیر عمر کے سر مبارک کو اٹھا کر اپنی ران پہ رکھ لیتا ہے۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں عبداللہ میرے چہرے کو اپنی ران سے اتار کر زمین پہ رکھ دے، میری گالوں کو مٹی میں لگا رہنے دے، ہو سکتا ہے میرے چہرے پہ لگی ہوئی مٹی کو دیکھ کر اللہ کو مجھ پہ ترس آ جائے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کس کو فکر ہے معافی کی، کس کو ڈر ہے گناہوں کا؟ جس کو جنت کا ٹکٹ آقا نے زمین پہ چلتے ہوئے عطا کر دیا تھا، اس کو فکر اپنے گناہوں کی معافی کی ہے۔ آخری لمحات میں میرے نبی کے اس صحابی کی سوچ، اس کے ایمان کی غیرت، محمد علیہ السلام کی محبت، اس کا منظر تو دیکھو۔ عبداللہ سے کہتے ہیں بیٹا جاؤ مومنوں کی ماں عائشہ کو سلام کہو، اور اسے یہ نہ کہنا کہ تجھے امیر المؤمنین نے سلام کہا ہے، بلکہ یہ کہنا تجھے عمر ابن خطاب نے سلام کہا ہے۔ لست امیر للمؤمنین بعد اليوم، آج کے بعد میں امیر المؤمنین نہیں ہوں، میرے آخری لمحات ہیں، عائشہ کو سلام کہو، اور اس سے کہو عمر تجھ سے آخری لمحات میں ایک درخواست کر رہا ہے، اور وہ درخواست کیا ہے؟ عائشہ میں ساری زندگی اپنے نبی کے ساتھ رہا، جنگوں میں نبی کے ساتھ رہا، نمازوں میں نبی کے ساتھ رہا، سفروں میں نبی کے ساتھ رہا، آج تجھ سے ایک بھیک مانگتا ہوں، مرنے کے بعد بھی محمد کے ساتھ دفن ہونے کو جی چاہتا ہے۔ عبداللہ جا کر ماں سے کہتے ہیں، مومنوں کی ماں رونے لگ جاتی ہے، کہتی ہے عبداللہ یہ جگہ تو عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی، سوچا تھا ایک میرے بابا کی قبر ہے، ایک میرے آقا کی قبر ہے، تیسری قبر میری بنے گی، لیکن عائشہ اپنے اوپر عمر کو فوقیت دیتی ہے۔ جاؤ عمر سے کہو مرنے کے بعد تجھے تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ امیر عمر عبداللہ کو آتے ہوئے واپس آتے ہوئے دیکھتے ہیں، چہرہ جذبات سے سرخ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ عبداللہ سے پوچھتے ہیں خوشخبری لے کر آیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بابا، مومنوں کی ماں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن تجھے اپنے اوپر فوقیت دی ہے۔ کہا سنو، ہو سکتا ہے اس نے میری زندگی کی وجہ سے یہ بات کہہ دی ہو، مرنے کے بعد بھی جنازے کو لے جا کر اس کے دروازے پہ رکھنا، اگر وہ اجازت دے تو دفن کرنا، وگرنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ وہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ زندگی بھی نبی کے ساتھ گزاری، اور مرتے ہوئے بھی آخری فکر، آخری غم وہ یہی تھا کہ جس طرح زندگی میں کبھی ان سے دور نہ رہا، مرنے کے بعد بھی ان سے دور نہ رہوں۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ وارضاہ نے جنازہ پڑھایا، وفات سے قبل فرمایا مجھے درمیانے درجے کا کفن دینا، کیونکہ اگر اللہ کے ہاں میرے لیے کوئی بھلائی ہے تو اللہ اس کفن سے اعلیٰ لباس مجھے عطا فرما دے گا۔
وہ امیر المؤمنین جو کہا کرتے تھے اللہ کی محبت ان کے دل میں اتنی تھی، اللہ پر امید اتنی تھی، کہا کرتے تھے اگر آسمان سے آواز آئے میں نے ساری انسانیت کو پکڑ لیا، صرف ایک بندے کو بخشا ہے، مجھے اپنے رب سے امید ہے، وہ ایک بندہ عمر ابن خطاب ہوگا۔ اور اپنے رب کا ڈر بھی اتنا ہی تھا، کہا کرتے تھے اگر آواز پڑے ساری دنیا بخشی گئی ہے، ایک بندہ پکڑا گیا ہے تو ڈرتا ہوں کہیں پکڑا جانے والا عمر ابن خطاب نہ ہو۔ اللہ سے محبت بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ پر امید بھی ہے، جس کی مالک کے خوف کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی، کہا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک پیاسا کتا مر گیا میری رعایا میں سے، میں امیر ہوں، میں مسلمانوں کا حاکم ہوں، میرے کنٹرول علاقوں میں اگر ایک بے زبان جانور بھی مر گیا ہو سکتا ہے کہیں اس کا سوال مجھ سے نہ ہو۔ آج اپنے ہی مسلمانوں کو اپنے ہی گولیوں سے چھلنی کر رہے ہیں، اور ایک یہ وہ ہے جن کی کیفیت جانوروں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر ایک پیاسا جانور مر گیا تو مجھے اپنے رب سے ڈر آتا ہے کہیں اس کا سوال مجھ سے نہ ہو۔ ابن عباس فرماتے ہیں اے عمر مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے کہ آپ کے سامنے کوئی وحشتناک منظر مرنے کے بعد نہیں آئے گا سوائے ایک منظر کے جس کے بارے میں مالک نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک نے اس جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کے اوپر پریشانی والا منظر نہیں آئے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں عمر آپ امیر المومنین اور سید المومنین ہیں، آپ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے والے۔ امیر عمر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے والے، اور اگر کہیں ان کا فیصلہ اللہ کی کتاب سے ٹکرا جاتا اپنی گردن جھکا کر اپنے فیصلے کو واپس لے کر غلطی کو تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ اعلان کیا تھا امیر عمر نے میں حق مہر فکس کر رہا ہوں، کوئی کسی عورت کو شادی کے وقت جتنا میں نے فکس کر دیا ہے اس سے زیادہ نہ دے۔ ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی، امیر عمر کے دامن کو پکڑا، کہا امیر المومنین بات تیری مانی جائے گی یا قرآن کی مانی جائے گی؟ قرآن تو ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے خزانہ بھی اپنی بیوی کو دے دیا ہو، یا تو خزانہ دینے کی اجازت مل رہی ہے اور آپ فکس کرنے کی باتیں کر رہے ہو، اے عمر بات کس کی چلے گی؟ سر جھکا کر کہتے ہیں عمر نے غلط کہا ہے، بڑھیا نے ٹھیک کہا۔ میرے رب کی آیات کو اپنے پیروں اور فقیروں کی باتوں پر ٹھوکر مار دینے والوں، میرے رسول کی حدیث کو سن کر یہ کہنے والوں گل تو ٹھیک ہے لیکن چیکیں چنانچے چونکے ساڈا مذہب ایویں نہیں کہندا۔ ارے نبی کے مذہب کے علاوہ کوئی ہمارا مذہب بھی ہے؟ ہم تو پابند ہیں اس بات کے جو جبرائیل محمد پر لے کر آئے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مذہب حدیث رسول سن کے پھر کہہ دیتے بات تو ٹھیک ہے، حدیث میں تو آیا ہے، لیکن آخر ہمارے پیر صاحب بھی تو بڑے پہنچے ہوئے تھے، ہمارے امام صاحب بھی تو کم نہیں تھے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ ارے وہ کسی سرنگ میں پڑا ہے جو ہوگا، اور یہ حدیث رسول روشن کی طرح واضح ہے، کس کو مانے؟ سر جھکا کر کہا لوگوں بڑھیا ٹھیک کہتی ہے، خطاب کا بیٹا غلط کہتا ہے۔ فیصلہ جاری کیا تھا امیر المؤمنین نے، اور فیصلے کے پیچھے نیت اچھی تھی، کوئی حج تمتع نہ کرے، نیت کیا تھی کہ لوگ عمرے کے لیے الگ سفر کریں، حج کے لیے الگ سفر کریں، اللہ کے گھر کی رونقیں سارے سال ہی بحال رہے، حج تمتع میں ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ہو جاتا ہے، حج بھی ہو جاتا ہے۔
کہا کوئی حج تمتع نہ کرے. لخت جگر عبداللہ ابن عمر اعلان کرتے ہیں لوگوں سنو، عمر کا بیٹا حج تمتع کی نیت کر رہا ہے. کہنے والوں نے کہا تھا اے عمر کے بیٹے تیرے بابا نے منع کیا ہے، تیرے بابا نے روکا ہے، کوئی حج تمتع نہ کرے. کوئی اور اس کی مخالفت کرے تو کرے، تو لخت جگر ہے، تو اپنے باپ کی بات کو کیوں ٹھکرا رہا؟ تیرا باپ بھی ہے، امیر المؤمنین بھی ہے، خلیفۃ المسلمین بھی ہے. کہا مجھے میرے باپ کی بات یاد دلانے والوں، میرے سامنے دلیل باپ پیش کرنے والوں، نزل الشریعہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما نزل الشریعہ علی ابی. تم کہتے ہو میرے بابا نے کہا ہے، اور میں کہتا ہوں لوگوں جبرائیل قرآن لے کر کبھی میرے بابا پر نہیں آیا، فاطمہ کے بابا پر آیا ہے. میرے بابا کی بات قانون بنے گی یا محمد کریم کی بات قانون بنے گی؟ کس کی بات پہ عمل ہوگا؟ جاؤ میرے بابا سے کہہ دو تیرا سگا بیٹا تیرا حکم نہیں مانتا، اور اس لیے نہیں مانتا جس کا کلمہ پڑھا ہے اس سے تیری بات ٹکرا رہی ہے. عبداللہ ابن عمر کا ایک جملہ اور سنا دوں آپ کو. کہا من ابی، پیو کون ہوتا ہے؟ من ابی، بابا کون ہے، باپ کون ہے؟ ارے مولویوں کے لیے حدیث رسول چھوڑنے والوں، پیروں کے لیے حدیث رسول چھوڑنے والوں، بزرگوں کے لیے حدیث رسول چھوڑنے والوں، اماموں کے لیے قول رسول چھوڑنے والوں، یہاں مولوی پیر فقیر بابا جی کی بات نہیں ہے، امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کی بات ہے. کہتے ہیں میں نبی، باپ کون ہوتا ہے؟ اے عبداللہ تیرا بابا کوئی عام بابا نہیں ہے، تیرا باپ کوئی عام باپ نہیں ہے، رسول کا یہ صحابی عام صحابی نہیں ہے. ارے یہ تو وہ ہے جس کے بارے میں مومنوں کی ماں نے گواہی دی. قرآن ہمارے بستر پہ اترتا ہے، عمر کی رائے سے اترتا ہے. عمر زمین پہ چلتے ہوئے باتیں کرتا ہے، عرش والا کلام بنا کے اتار دیتا ہے. یہ وہی امیر المؤمنین ہے، یہ وہی عمر ہے جس نے کہا تھا آقا آپ کے گھر میں لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، اپنی ازواج کو پردے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ کہا عمر پردہ فرض کرنے والا، فرائض کے احکامات اتارنے والا میرا اللہ ہے، اللہ نے فرض نہیں کیا میں کیسے فرض کر دوں؟ آسمان سے پردے کی فرضیت کے احکام نازل ہو جاتے ہیں. یہ وہی عمر ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ جس کی عظمتوں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، جس نے کہا تھا آقا لوگ شراب پی کے نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ شراب کو حرام کیوں نہیں کر دے دیتے؟ آج تو قوال مسے لے لے کر قوالی گاتا ہے، نیچے سبحان اللہ کی آواز آتی ہے میں شرابی میں شرابی، اور اس میں شرابی کی قوالی کو بھی ثواب سمجھ کے لاہور کی بسوں میں تبرکن صبح صبح لگایا جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آقا اس شراب کو حرام قرار کیوں نہیں دیتے؟ کہا عمر رب نے حرام نہیں کیا میں کیسے کر دوں؟ آسمان والا شراب کی حرمت کی آوازیں اتار دیتا ہے. یہ وہی عمر ہے جس نے کہا تھا آقا مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، آسمان والا مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کے احکام اتار دیتا ہے. یہ وہی عمر ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ جس نے بدر کے موقع پہ کہا تھا آقا قیدی آئے ہیں، میرے بھی ہیں پرائے بھی ہیں، ان سے جزیہ نہ لو، جزیہ لے کے رہا نہ کرو، میرے حوالے کرو، ابو بکر کے اس کے حوالے کرو، عثمان کے اس کے حوالے کرو. ہم اپنے رشتہ داروں کی گردنوں کو کاٹ کر آج اعلان کر دیں جو محمد کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ امیر المومنین اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے
उमर इब्न खत्ताब के मशवरे को ना माना, अबू बकर के मशवरे को मान लिया। थोड़ी देर गुजरी, देखा अबू बकर भी रो रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी रो रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं आका आपको किसने रुलाया है, मैं भी रोऊं, मुझे बताओ क्यों रो रहे हो, हम भी रोएं। कहा उमर जो तूने फर्श पे फैसला किया था वो रब ने अर्श पे फैसला किया था, जो तूने सोचा था वही मालिक ने कहा था, वो अमीरुल मोमिनीन। लेकिन ये सारी इज्जतें, ये सारा एहतराम, ये सारी मोहब्बतें अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की एक पलड़े में, और दूसरे पलड़े में सिर्फ इतनी सी बात कि हज्जे तमत्तो से मना करने का हुक्म मोहम्मद के हुक्म से टकरा रहा है, और सारी इज्जतों के बावजूद बेटा लख्ते जिगर कहता है मन अभी, बाप कौन होता है, नज़ल शरिया अला मोहम्मद वमा नज़ल शरिया अला अबी, शरीयत मेरे बाबा पर नहीं आई, शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर आई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्ने अब्बास कहते हैं उमर आप अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करने वाले और तकसीम में इंसाफ करने वाले अमीरुल मोमिनीन, ये अल्फाज सुनते हैं दिल को तसल्ली होती है, उठकर बैठते हैं और कहते हैं इब्ने अब्बास क़यामत के दिन इन बातों की गवाही रब के सामने देगा, इन बातों की गवाही क्या क़यामत को भी देगा। इब्ने अब्बास ने कहा हाँ जरूर मैं क़यामत को इन बातों की गवाही दूंगा जो आज आपके सामने कह रहा हूं। सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु वरदा जनाजे पर आते हैं और कहते हैं उमर आपने अपने बाद कोई ऐसा नहीं छोड़ा कि इस जैसे नाम अमाल की मैं ख्वाहिश कर सकूं। बेशक मैंने अक्सर ये तारीफ अली कर रहे हैं रसूल के सहाबी उमर इब्न खत्ताब की, ये कहने वालों कि उमर अली के दुश्मन थे, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, ये दुश्मनी तुम्हारे दिल में है, अहले बैत और सहाबा के दरमियान दुश्मनी नहीं मोहब्बतें थी। अरे अगर अली की दुश्मनी उमर से होती अपनी बेटी का निकाह उमर से क्यों करते? जाओ ये तो आज भी जाकर अपने गलियों चौराहों में पूछ लो, अपनी बेटी जो जिगर का टुकड़ा हुआ करता है कोई अपने दुश्मन को दे सकता? और वो अली है जिसके बारे में ये भी नहीं सोचा जा सकता कि उसने डर के दे दी होगी, वो शेर खुदा है। बकौल तुम्हारे ऐलानात हम अली को अल्लाह का असद मानते हैं, अल्लाह का शेर मानते हैं। तुम अगर अली और उमर के दरमियान बगावत, बुग़्ज़ और नफरत की बातें करते हो, क़यामत की दीवारों तक इस एक सवाल का जवाब तुम्हारी पूरी जमात नहीं दे सकती। अगर अली की उमर से दुश्मनी थी, अपनी लाडली बेटी को उमर के निकाह में क्यों पेश किया? उमर को अपना दामाद क्यों बनाया? वो अली कहते हैं कि लोगों मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर ये कहते हुए सुना कि मैं अबू बकर और उमर निकले, अबू बकर और उमर और मैंने ये किया, मैंने और अबू बकर और उमर ने ये काम किया। जिस तरह अल्लाह के हबीब आपको अपनी जिंदगी में हर बात में और हर मामले में शरीक फरमाते, मुझे पहले ही यकीन था कि अल्लाह आपको इन दोनों के साथ जगह अता फरमाएगा। सैयदना उस्मान और सैयदना अली का फरमान है, जो कोई अमीन और कवी को देखना चाहता है वो उमर फारूक को देख ले। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु वरदा फरमाया करते थे, उमर का बातिन उमर के जाहिर से ज्यादा खूबसूरत था। बातिन और जाहिर के अंदर अक्सर लोगों में फर्क होता है, जाहिर तो खूबसूरत बना लेते हैं और बातिन कम ही किसी का खूबसूरत होता है। अल्लाह तुझे तेरे प्यारे नामों का वास्ता है, हमारे बातिन को भी साफ कर दे, हमारे जाहिर को भी साफ कर दे। सैयदना उस्मान कहते हैं अमीर उमर का बातिन अमीर उमर के जाहिर से ज्यादा खूबसूरत था और हम में से कोई भी उसके मिसाल का नहीं है। सैयदना अली फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अबू बकर उमर को क़यामत तक आने वाले सुल्तानों के लिए हुज्जत बनाया। अल्लाह की कसम वो दोनों सबकत ले गए
اور بعد والوں کو سخت مشکل میں چھوڑ گئے. ان کی یاد میں امت مغموم رہے گی, غم کے اندر رہے گی. سیدنا طلحہ اور سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم اسلام لانے میں تو پہل کرنے والے تھے, ہم ہجرت کرنے میں پہل کرنے والے تھے, لیکن عمر دنیا میں ہم سے زیادہ زاہد تھے اور آخرت کے بارے میں وہ ہم سے زیادہ راغب تھے. ابو عثمان فرماتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عمر کی چادر میں چمڑے کے پیمن دیکھے. یہ کہنے والوں کہ عمر نے علی کی خلافت کو چھینا تھا, غصب کیا تھا. کبھی یہ تو سوچو عمر نے اگر خلافت کو غصب کیا تو اپنے لیے کیا بنایا, اپنے لیے کیا اکٹھا کیا, اپنے لیے کون سے آرام کا سامان پیدا کیا. ابو عثمان گواہی دے رہے ہیں میں نے عمر کی چادر کو دیکھا, وہ چادر پھٹ گئی تو چمڑے کا ٹکڑا لگا کر وہاں پر پیمن لگا لیا. انس فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کے دونوں کندھوں کے درمیان, دو کندھوں کے درمیان 4 چمڑے کے ٹکڑوں کا پیمن لگا ہوا. انس فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اگر بقول تمہارے عمر ابن خطاب نے اپنی ذات کے لیے حکومت کو چھینا تھا, اکٹھا کیا, اس کی فقیری کا تو یہ عالم. جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے چلے, ایک غلام کو اپنے ساتھ لیا, آدھی دنیا کا فاتح, آدھی دنیا پر لا الہ الا اللہ کے پرچم کو لہرانے والا, اپنے نہیں پرایوں نے, کفار نے گواہی دی اگر مسلمانوں کے پاس ایک عمر اور ہوتا پوری دنیا پہ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا چھا جاتا. ایک غلام کو لے کر جا رہے, اور یہ نہیں کہ غلام چل رہا ہے اور امیر سوار ہے, اس کے ساتھ فاصلہ طے کر لیتے ہیں. کچھ سفر امیر عمر سواری کرتے ہیں, غلام مہار پکڑ کے چلتا ہے, پھر امیر المؤمنین آدھی دنیا کے فاتح وہ مہار پکڑ کے چلتے ہیں, غلام کو سواری پہ بٹھا دیتے ہیں. کوئی عمر کی مثال کہاں سے لائے گا؟ اور جب کفار کے علاقے میں پہنچے, اللہ کی شان, اس وقت سواری کرنے کی باری غلام کی تھی. غلام نے کہا امیر المؤمنین اب تو کافروں کا علاقہ آ رہا ہے, میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں, قربان کرتا ہوں, اللہ کا واسطہ ہے آپ نیچے نہ اتریے وگرنہ ہماری بےزتی ہوگی کہ امیر المومنین کا غلام سواری کر رہا ہے اور خود اس کے خادم بن کر آگے چل رہے ہیں, آپ اوپر سوار رہیے. جواب میں کہتے ہیں اے میرے ساتھی, یہ کہنے والے کہ کفار کیا کہیں گے, عزت آسمان سے اترتی ہے, دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے. اب تیری باری سواری کرنے کی ہے اور امیر المومنین کی باری آگے چلنے کی ہے. عیسائیوں نے دیکھا امیر المومنین کو آتے ہوئے تو پوچھتے ہیں یہ جو آ رہے ہیں یہ 2 خبر دینے کے لیے آ رہے ہیں کہ پیچھے امیر المومنین کا دستہ آ رہا ہے؟ کہا نہیں, یہ امیر المومنین خود آ رہے ہیں. کہا اچھا جو یہ اونٹ پہ سوار ہے یہ تمہارا امیر المومنین ہے؟ کہا